بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كان الزانی محسنا رجمه بالحجارۃ حتی یموت۔ جب گواہوں کے ذریعے یا اقرار کے ذریعے قاضی کے پاس کسی کا جرم زنا ثابت ہو جائے تو جب یہ جرم ثابت ہو جائے گا تو حد لازم ہو جائے گی، اس پر حد قائم کریں گے۔ حد کس صورت میں کیا ہوگی، یہاں سے اسی کا بیان ہے۔ اگر زانی محسن ہے یعنی آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، نکاح صحیح کے ساتھ اس نے اپنی عورت سے دخول کیا ہے، تو یہاں اسے محسن مانا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نکاح صحیح کے بعد اپنی بیوی سے دخول کیا ہو۔ بعد میں آنے والے صفحے پہ اس کی وضاحت بھی آئے گی۔ تو زانی اگر محسن ہے، رجمہ بالحجارۃ حتی یموت، تو اسے سنگسار کرے گا یہاں تک کہ مر جائے، اسے پتھروں سے مارے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ حضرت ماعز اسلمی کے بارے میں یہی ہے۔ یخرجہ الی ارض فغائن، ایسے مجرم کو خالی زمین کی طرف لے جایا جائے گا، وہاں لے جانے کے بعد سب سے پہلے پتھر گواہ چلائیں گے، وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے، اس لیے یبتدئ الشہود برجمہ، اسے رجم کرنے کی ابتدا گواہوں سے ہوگی۔ یعنی یہ بھی ان کا امتحان ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی کے دل میں آ جائے کہ یار بلا وجہ جھوٹی گواہی دیا، ایک آدمی کی جان چلی جائے گی تو رجوع کر لے، اگر جھوٹی گواہی دیا ہو تو اس کے رجم کی ابتدا گواہوں کے ذریعے سے ہوگی۔ سب سے پہلے وہی لوگ رجم کریں گے، وہ لوگ رجم کریں جب پتھر چلا دیں، ثم الامام، پھر اس کے بعد امام رجم کرے گا، ثم الناس، پھر عام لوگ رجم کریں گے۔ فإن امتنع الشہود من الابتداء، اگر گواہ رجم کی ابتدا سے باز آ جائیں، وہ نہ پتھر چلائیں، رجم نہ کریں، سقط الحد، تو حد ساقط ہو جائے گی، کیونکہ گواہوں کا رجم کی ابتدا کرنا یہ امام کے نزدیک شرط ہے، اور جب وہ باز آ جائیں گے یا ان میں سے بعض لوگ باز آ جائیں گے تو شبہہ پا لیا جاتا ہے۔ اس شبہے کی بنیاد پر اب رجم ساقط ہو جائے گا۔ فإن امتنع الشہود من الابتداء، اگر گواہ سنگسار کرنے کی ابتدا کرنے سے باز آ جائیں، سقط الحد، تو امام کے نزدیک، امام محمد کا بھی یہی مذہب ہے کہ حد ساقط ہو جائے گی۔ یہ تو جب گواہوں کے ذریعے سے اس جرم کا ثبوت ہوا ہو تو گواہ پہلے رجم کریں گے،
لیکن اگر کسی کے اقرار سے اس جرم کا ثبوت ہوا، وَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُقِرًّا، اور اگر زنا کرنے والا اقرار کرے زنا کا، اور اقرار کی بنیاد پر یہ جرم ثابت ہو، تو کوئی گواہ تو ہے نہیں، امام کے پاس اقرار کیا، اقرار کی بنیاد پر ثبوت ثابت ہو گیا، جو اس کا طریقہ ہے۔ ابتدا الامام، تو پتھر سب سے پہلے امام چلائے گا، سنگسار سب سے پہلے امام کرے گا۔ ثم الناس، پھر عام لوگ سنگسار کریں گے۔ سنگسار کرنے کے بعد جب اس کا انتقال ہو جائے، یہ مر جائے، تو بے گور و کفن نہیں چھوڑا جائے گا، اس کی لاش ویسے ہی نہیں چھوڑ دی جائے گی کہ چیل کوے کھا جائیں۔ یغسل و یکفن و یصلی علیہ، اسے غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا۔ حضرت ماعز کے بارے میں جب صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی تکفین کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اصنعوا بہ کما تصنعون بموتاکم، ان کے ساتھ بھی وہی کرو جو تم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو۔ تو اس کو بھی غسل دیں گے، کفن دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ تو حکم اس صورت میں ہے جبکہ وہ محسن ہو، لیکن اگر محسن نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَكُن مُحْسَنًا، اور اگر وہ محسن نہیں ہے، وَكَانَ حُرًّا، اور آزاد ہے، غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کی حد رجم کرنا نہیں ہے، سنگسار کرنا نہیں ہے۔ فحدہ میں تو جلدا، تو اس کی حد 100 کوڑے ہیں۔ اگر غیر محسن ہے تو اس کی حد کیا ہے؟ اقرار کی صورت میں اس کی حد کیا ہے؟ گواہوں سے ثابت ہونے کی صورت میں اس کو بیان کر دیا۔ لیکن اگر غیر محسن اور آزاد ہے تو اس کی حد 100 کوڑے ہیں، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ کیسے؟ یامر الامام بضربہ، امام جلد کا حکم دے گا، امام اسے کوڑے بضربہ بصوت، ایسے کوڑے کے ذریعے سے اسے مارنے کا حکم دے گا، لا ثمرۃ لہ، جس میں پھل نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے کوڑا کچھ جگہ جگہ ایسے نکلا رہتا ہے نا، کانٹا نکلا رہتا ہے، اور بھی کچھ، اس سے مارو تو کئی جگہوں سے چوٹ لگتی ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کوڑا ہونا چاہیے، ہے نا، یہ نہیں کہ اس میں جگہ جگہ سے ابھار ہو، پھل نکلا ہوا ہو، ہے نا۔ یامر الامام بضربہ بصوت لا ثمرۃ لہ ضربا متوسطا، تو امام اسے ایسے کوڑے سے مارنے کا حکم دے گا جس میں پھل نہ ہو، ضربا متوسطا، متوسط مار، یہ نہیں کہ کسی پہلوان کو لا کے ڈٹا دے گا کہ جتنی طاقت ہے پوری طاقت بھر 100 کوڑے لگاؤ، ہے نا، تو 10 ہی کوڑے مر جائے گا، ہے نا۔ نہ ہی کسی ہلکے انسان کو اس طریقے سے کرے گا، متوسط طریقے پر جو کوڑے مارے جاتے ہیں اس طریقے سے وہ اسے کوڑا لگانے کا حکم دے گا، یہ جب غیر محسن ہو۔ البتہ جو اعضاء ایسے ہیں جن کا چھپانا ضروری ہے، ان کے علاوہ باقی جسم کے حصے سے کپڑا اتار دیا جائے گا۔ مرد ہے اگر تو جو ستر عورت ہے مقامات ناف سے لے کے گھٹنا تک، ان کے علاوہ باقی حصے سے کپڑے وغیرہ کو اتار دیں گے، سادی پشت پر اس کے کوڑا لگائیں گے۔ یونزع عنہ ثیابہ، اس کے کپڑے اس کے بدن سے اتار دیے جائیں گے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ مارنے لگے 100 کوڑا مارنا ہے تو اب پیٹھ پہ ایک ہی جگہ مار رہا، ایک ہی جگہ مارنے کی اجازت نہیں، مختلف حصوں پہ مارے۔ وَيُفَرِّقُ الضَّرْبَ عَلَىٰ أَعْضَائِهِ،
اور اس کے مختلف اعضاء پر کوڑے مارے گا، متفرق طور پہ کوڑے مارے گا، یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ مارتا رہے۔ اب متفرق میں سر بھی ہے، چہرہ بھی ہے، سر اور چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی شرمگاہ ہے، شرمگاہ پہ بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَيُفَرِّقُ الضَّرْبَ عَلَىٰ أَعْضَائِهِ إِلَّا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَفَرْجَهُ۔ یہ تو جبکہ غیر محسن ہو اور آزاد ہو تو کتنے کوڑے ماریں گے؟ 100 کوڑے ماریں گے۔ کس طرح سے ماریں گے اس کو بیان کر دیا۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، لیکن اگر وہ غیر محسن اور غلام ہو، غیر محسن ہو، محسن احسان کا معنی بتا چکے ہے نا، نیچے آئے گا پھر، لیکن اگر وہ غیر محسن اور غلام ہے تو اب غلام کی سزائیں جیسے نعمتوں میں تنصیف ہوتی ہے، میں پہلے بتایا ہوں، ایسے ہی سزاؤں میں بھی تنصیف ہوتی ہے۔ آزاد کے لیے 100 کوڑے ہیں تو غلام پر 50 کوڑے رہیں گے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، اور اگر وہ غلام ہے، جَلَدَهُ 50 تو اسے 50 کوڑے مارے گا۔ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ، اور یہی حال باندی کا بھی ہے کہ اسے 50 کوڑے ماریں گے۔ فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إِقْرَارِهِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، کسی نے اس فعل کا انکار کیا تھا، اقرار کیا تھا، حد قائم کی جانے لگی، یا حد قائم کرنے سے پہلے وہ اپنے اقرار سے رجوع کر جائے، تو اقرار سے رجوع کرنے کی بنیاد پر شبہہ پا لیا جائے گا، اس لیے اب اس پر حد نہیں قائم کی جائے گی۔ متہم تو رہے گا لیکن صرف تہمت کی بنیاد پر حد نہیں قائم ہوتی ہے۔ اس لیے بعد اقرار اگر وہ اپنے اقرار سے حد قائم کرنے سے پہلے یا حد قائم کرنے کے درمیان رجوع کر لے تو اس کا رجوع قبول کیا جائے گا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا، حد نہیں قائم کی جائے گی۔ فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إِقْرَارِهِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، اگر اقرار کرنے والا حد قائم کرنے سے پہلے اپنے اقرار سے رجوع کر جائے، او فی وسطہ، یا حد قائم کرنے کے درمیان رجوع کر جائے، پہلے حد قائم کرنے سے پہلے ہی رجوع کر لے یا حد قائم کی جانے لگی اس درمیان وہ رجوع کر لے، قبل رجوعہ، تو اس کا رجوع کرنا یہ قبول کیا جائے گا۔ اس لیے کہ جیسے اس کا اقرار محتمل صدق و کذب تھا لیکن بار بار اس کے کہنے کی بنیاد پر امام نے اس کو مان لیا، ایسے ہی اس کا یہ رجوع کرنا بھی محتمل صدق و کذب ہے، اس لیے اس پر حد نہیں قائم کی جائے گی۔ قبل رجوعہ، تو اس کے رجوع کو قبول کیا جائے گا، وخلع سبیلہ، اور اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا، اسے جانے دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اب حد قائم کرنا ضروری ہو گیا، شبہہ پا لیا گیا۔ الحدود تندرع بالشبہات، یہ عام طور پہ آپ بعد میں پڑھیں گے کہ حدود جو ہوتے ہیں وہ شبہات کی بنیاد پر ساقط ہو جاتے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَن يُلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ، جرم بہت سنگین ہے یہ نا، اس لیے کوئی اگر اقرار کر رہا ہے تو امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ اقرار کرنے والے کو رجوع کی تلقین کرے، کچھ ایسا کہے کہ وہ رجوع کر لے، ہے نا، انکار نہ کرے اس کا، کچھ ایسے کلمات کہے کہ جس سے وہ رجوع کر لے اور یہ حد قائم نہ کرنی پڑے۔ جیسا کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ماعز نے اقرار کیا تھا تو ان سے کہا تھا لعلک قبلت، ہو سکتا ہے تم نے بوسہ لیا ہو، اس کو زنا سمجھ لیا، ہے نا، او غمزت،
آنکھ سے اشارہ کیا اور اس کو زنا سمجھ لیا. تو اس طریقے کی باتیں امام اس رجوع اقرار کرنے والے سے کہے گا. وہ یقول لہو، اور اس اقرار کرنے والے سے امام کہے گا لعلک لمست، شاید تم نے چھوا ہے اسے. اگر وہ کہے گا ہاں تو اس سے تو زنا کا ثبوت ہوتا نہیں ہے. او قبلتا، یا تو نے بوسہ دیا ہے. تو اس طریقے سے کہے گا. اگر وہ رجوع کر لیتا ہے اپنے اقرار سے، تلقین کو قبول کر لیتا ہے تو حد قائم نہیں کریں گے. والرجل والمرأة فی ذلک سوا، حد کے طریقے اور رجوع کے قبول کرنے میں عورت اور مرد یکساں ہیں. والرجل والمرأة فی ذلک، حد کا تو جو قائم کرنے کا طریقہ ہے جو تفصیل سے ابھی بتا چکے ہیں، کیسے قائم کریں گے، کتنا کریں گے، کب سنگسار کریں گے اور کب کوڑے ماریں گے. مرد اور عورت صفت حد قائم کرنے کے طریقے اور رجوع کے قبول کرنے میں یہ دونوں برابر ہیں، یکساں ہیں. البتہ تھوڑا سا فرق ہے، صرف اسی فرق کو بیان کریں گے جس میں عورت الگ ہے. غیر ان المرأۃ لا تنزع عنہا ثیابھا، مرد کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے کپڑے اتار دیے جائیں گے، لیکن عورت کے کپڑے نہیں اتاریں گے، اس کا پورا بدن عورت ہے. لیکن اگر وہ بہت دبیز کپڑے پہنے ہیں، اندر بھی پہنے ہیں پھر پہنے ہیں پھر پہنے ہیں، موٹا تگڑا جیسے ٹھنڈیوں میں ہم لوگ پہن لیتے ہیں، تو صرف ایک کپڑا اس کے بدن پر رہنے دیا جائے گا، باقی کپڑے جو ہیں وہ اتار دیے جائیں گے، ہے نا. ستر عورت کے لیے ایک کافی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بہت سارے کپڑے فرو اور حشو بھی پہن لے. غیر ان المرأۃ لا تنزع عنہا ثیابھا، البتہ عورت کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے الا الفرو والحشو، مگر پوستین اور زائد کپڑے جو اوپر سے وہ پہنتی ہے. وَإِنْ حَفَرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَ، اور اگر رجم کرنے کے لیے امام اس کے لیے کنواں کھود لے، کیونکہ عورتوں میں کیا ہوتا ہے جب رجم کریں گے تو ادھر ادھر بھاگیں گے، تو بے پردگی کا اضطراب کی بنیاد پر خطرہ ہے. بے پردگی نہ ہو اس لیے اس کے لیے گڑھا کھود لے اس کو سینے تک، ہے نا، اور پھر اس کے بعد سنگسار کرے، اتنے پتھر مارے کہ مر جائے. تو یہ بھی جائز ہے کنواں کھودنا بھی. وہی حفرہ لہا، اس کو وہی کیا نام ہے، اس کی رسوائی سے اس کو بچانے کے لیے کہ شرمگاہ نہ کھلنے پائے. وہی حفرہ لہا پھر رجم جاز، اور اگر اس کے لیے رجم میں کنواں کھودے تو یہ بھی جائز ہے. ولا یقیم المولا الحد علی عبدہ و امتہ، اگر کسی کا غلام یا کسی کی باندی سے یہ جرم سرزد ہو جائے تو اس کے آقا کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ بذات خود حد قائم کرے، یہ اختیار صرف امام کو ہے. ولا یقیم المولا الحد علی عبدہ، آقا اپنے غلام اور اپنی باندی پر حد قائم نہیں کرے گا. الا باذن الامام، ہاں اگر امام اجازت دے دے اسے تو امام اذن امام کی بنیاد پر اسے ایسا کرنے کی اجازت ہوگی. اس کے بغیر، اور وہ بھی امام قاضی سے اگر اجازت مل رہی ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جسے اجازت دینے کا اختیار بھی ہو. بادشاہ اسلام اگر کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اجازت دے دے تو کوئی بات ہی نہیں. آقا اپنے غلام اور باندی پر حد قائم نہیں کر سکتا مگر امام کی اجازت سے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. گواہوں نے گواہی دی کسی کے زنا پر، گواہی کے زنا ثابت ہو گیا امام کے نزدیک، تو بادشاہ اسلام نے امام نے رجم کا حکم بھی دے دیا یا رجم کا حکم نہیں دیا. دو صورتیں، حکم رجم کے بعد وہ گواہ اپنی گواہی سے رجوع کر جائیں یا حکم رجم سے پہلے وہ گواہ اپنی گواہی سے رجوع کر جائیں، تو ان کے احکام کیا ہوں گے اس کا بیان. وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ قَبْلَ الرَّجْمِ،
اور اگر گواہوں میں سے کوئی ایک فیصلہ ہونے کے بعد فیصلہ کر دیا، یعنی جرم ثابت ہو گیا، امام نے فیصلہ کر دیا ہے لیکن ابھی رجم نہیں کیا گیا ہے اس مجرم کو، تو رجم سے پہلے فیصلے کے بعد اگر گواہوں میں سے کوئی ایک رجوع کر جائے ضرب الحد، تو سب پر حد قائم کی جائے گی، تمام گواہوں پر۔ کیا حد قائم کی جائے گی؟ تہمت لگانے کی حد، جو پڑھ چکے ہیں۔ حد قذف، قذف کا بیان پڑھے ہیں، قذف کا بیان پڑھے ہیں نا، ماسبق میں یہ بیان بہت تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے۔ کسی پارسا عورت پر کوئی زنا کی تہمت لگائے، اس کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ اس کا بیان پھر ہو سکتا ہے آئے۔ تو ان لوگوں نے کسی پر زنا کی شہادت دی، فیصلے کے بعد اور رجم سے پہلے ان میں سے کوئی ایک رجوع کر جائے تو سب پر حد قذف قائم کریں گے، اس لیے کہ جو ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکے، ہے نا۔ ضرب الحد، تو ان سب لوگوں پر حد قائم کی جائے گی۔ وسقط الرجم عن المشہود علیہ، اور جس کے خلاف گواہی دی گئی تھی رجم اس سے ساقط ہو جائے گا۔ نصاب شہادت مکمل نہیں ہے، ایک نے رجوع کر لیا، اس لیے جس کے خلاف گواہی دی گئی تھی اسے اب رجم نہیں کریں گے۔ یہی کہا تھا رجم سے پہلے، ہے نا، ابھی رجم نہیں کیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، تو اب مشہود علیہ سے رجم کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ وَإِن رَجَعَ بَعْدَ الرَّجْمِ، فیصلہ بھی ہو گیا، رجم بھی کر دیا، اس کے بعد اگر کوئی ایک رجوع کر جائے تو اب سب پر حد نہیں قائم کریں گے، اس لیے کہ جب فیصلہ بھی ہو گیا، رجم بھی کر دیا گیا، تو اب یہ مکمل ہو گیا معاملہ، ساری تحقیقات، سارے معاملات فائنل ہو گئے۔ اب اگر کوئی ایک رجوع کرتا ہے تو وہ صرف ذمہ دار ہوگا، اگر کوئی ایک رجوع کرتا ہے تو وہی ذمہ دار ہوگا، باقی لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ وَإِن رَجَعَ بَعْدَ الرَّجْمِ، اور اگر رجم کے بعد کسی نے رجوع کیا تو رجوع کرنے والے پر حد قائم کی جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا بعد میں پھر رجوع کرے، تیسرا رجوع کرے، تو جو رجوع کرے گا اس پر حد قائم کریں گے۔ حد الراجع، تو رجوع کرنے والے پر حد قائم کرے گا۔ وحدہ، وَإِن رَجَعَ بَعْدَ الرَّجْمِ حَدَّ الرَّاجِعَ وَحْدَهُ، اگر رجم کرنے کے بعد کوئی رجوع کر جائے تو صرف تنہا رجوع کرنے والے پر حد قائم کرے گا۔ وَضَمِنَ رُبَعَ الدِّیَّةِ، اور وہ ربع دیت کا تاوان دے گا، یعنی دیت کی چوتھائی کے ذریعے سے وہ تاوان دے گا، کیونکہ وہ بھی ایک ذمہ دار ہے اسے رجم کرنے کا، اور رجوع کر رہا ہے، اس کا مطلب ہم نے جھوٹی گواہی دی ہے نا، تو باقی لوگوں کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، اس لیے کہ سب نے گواہی دی، قاضی نے تحقیق کیا، امام نے تحقیق کے بعد فیصلہ دیا، پھر ان لوگوں نے رجم کیا، تو اب جب سارے معاملات ہو چکے ہیں تو تمام لوگوں کو کسی ایک کے رجوع کرنے سے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ ہاں، جو رجوع کر رہا ہے تنہا اس پر حد قائم کریں گے، اور وہ اپنے حصے کی دیت کا تاوان دے گا، یعنی چوتھائی حصہ۔ وَإِن نَقَصَ عَدَدُ الشُّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ، اور اگر گواہوں کی تعداد 4 سے کم ہو، 4 گواہ چاہیے، نصاب شہادت یہی ہے زنا میں، اگر 3 لوگ گواہی دے رہے ہیں زنا کی تو زنا کا ثبوت نہیں ہوگا، اور ان سب پر کیا نام ہے
تہمت لگانے کی حد قائم کی جائے گی نا. یہ شروع ہی کا معاملہ ہے کہ 3 ہی لوگ آئے گواہی دینے لگے. وَإِن نَقَصَ عَدَدُ الشُّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ هُدُّوا جَمِيعًا, تو سب پر حد قائم کی جائے گی. بار بار احسان کا لفظ آ رہا ہے. میں نے احسان کی وضاحت تو کر دی ہے, کتاب میں بھی اس کو دیکھ لیں. وہ احسان الرجم, اور رجم کے لیے محسن ہونے کی شرط ہے. محسن ہونے کا مطلب یہ ہے ان یکون حرن بالغن عاقلن مسلمن, آزاد ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو, قد تزوج امرأۃ نکاحا صحیحا ودخل بها, کسی عورت سے صحیح طریقے پر نکاح کیا ہو اور اس سے دخول بھی کیا ہو. وہما علی صفت احسان, اور وہ دونوں احسان کی صفت پر باقی ہوں, پارسائی پر باقی ہوں. تو اگر اس طریقے کی صفات ہیں, وہ محسن ہے تو اسے رجم کریں گے. غیر محسن ہے تو اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسے کوڑے لگائیں گے. ولا یجمع فی المحسن بین الجلد والرجم, محسن کو کوڑے بھی لگائیں اور رجم بھی کریں, دونوں نہیں کیا جائے گا. محسن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اسے سنگسار کریں گے. زیادتی زجر کے لیے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو حکم اس سے پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ رجم کرنا ہے, اسے حکم وہی ہے. ولا یجمع فی البکر بین الجلد والنفی, اور غیر شادی شدہ میں کوڑا مارنا اور شہر بدر کرنے کو جمع نہیں کریں گے کہ کوڑے بھی مارے جائیں اور شہر بدر بھی کیا جائے, ان دونوں کو جمع نہیں کریں گے. الا ان یری الامام ذالک مصلحۃ, ہاں اگر امام کو کہیں کسی صورت میں یہ سمجھ میں آئے کہ اس کو شہر بدر بھی کرنا چاہیے تو اپنی ثواب دید کے مطابق وہ کر سکتا ہے, لیکن عام حالات میں اس کو جمع نہیں کیا جائے گا. ولا یجمع فی البکر, اور غیر شادی شدہ میں جلد اور نفی یعنی کوڑے مارنے اور شہر بدر کرنے کے درمیان جمع نہیں کریں گے کہ دونوں سزائیں دی جائیں, مگر یہ کہ امام اس میں کوئی مصلحت دیکھے. فیغربہ علی قدر ما یری, تو جتنی وہ مناسب سمجھے اتنے دنوں, جتنا وہ مناسب سمجھے اتنے دنوں تک وہ شہر بدر اسے کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ تفصیلات مزید آ رہی ہیں, اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں.